سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے انفس اور آفاق کی بات کی. انفس میں جو انسان کا سیلف ہے اور آفاق میں جو کاسموس ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ 6 آسمان اور اوپر اللہ کا عرش ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ انسان منی یونیورس ہے، ٹاپ کاسمولوجسٹ بھی منی یونیورس ہی کہتا ہے. اگر وہ 6 آسمان سے اوپر اپنا تھرون رکھتا ہے اور انسان منی یونیورس ہے تو انسان میں بھی کہیں اس کا تھرون ہوگا یقیناً. میں سننا چاہتا ہوں کہ اگر انسان میں وہ رہتا ہے تو کہاں رہتا ہے؟ اگر انسان اس تک پہنچے تو انسان کیا اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود تک ہی پہنچتا ہے، جس کو خود آگاہی کا سفر کہتے ہیں؟ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اس میں انٹیوشن کا کیا رول ہے؟ کیونکہ اقبال کے ہاں یہ ملتا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. تو یہ فکر ہے. جب ریکنسٹرکشن کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ فکر جب پیوریفائڈ ہو جاتی ہے، جس میں تزکیہ اپنا رول پلے کرتا ہے، تو انسان کا جب تخیل بلند ہوتا ہے، اور تخیل ہی بیسیکلی ہیونز پہ جاتا ہے، یہی ٹرانسینڈ کرتا ہے ٹائم اور سپیس کو. میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ایک نان بلیور جو کلمہ گو نہیں ہے، اگر وہ فیلنگز میں، ڈیوائن فیلنگز میں رہے گا تو وہ کس طرح کی فیلنگز ہوں گی؟ قرآن کا کانٹیکس تو سورت آل عمران کی 85 نمبر ورس میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی اور دین پہ چل کے میرے پاس آئے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو مین کہ یہ شاید اس پیرامڈ کی جو ٹاپ سلاٹس ہیں وہ بلیورز کے لیے رکھی گئی ہیں. تو اگر نان بلیور جاتا ہے یہاں تک تو وہ کہاں تک جا پائے گا؟ اور انٹیوشن کا کیا رول ہے اس میں؟ یہ بتائیے گا کہ اگر اس کا تھرون 7 ہیونز کے اوپر ہے تو انسان میں کہاں ہوگا یہ پلیز. کیونکہ آج کل سائنسز تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ 650 لائٹ ایئرس کے ڈسٹینس پہ جو نیبیولا ایگزسٹ کرتا ہے، جس کو گاڈ آئی کہتے ہیں، وہ انسان کی آئی سے بہت ہارمنی رکھتا ہے، بہت سملر ہے. اور ہمارا برین سیل کاسموس جو یونیورس کی ہے اس سے بہت زیادہ سملر ہے. تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ منی کاسموس ہے. میں یہ کنونسنگ ہے آپ کا آرگومنٹ. ایک تو نان بلیور جب فیلنگ رہے گئی جائے گا گاڈ تک، کیا وہ پہنچ سکتا ہے؟ اگر وہ پہنچ سکتا ہے تو فیلنگز بتائیے گا. اور دوسرا قرآن کی اس آیت کو کہاں رکھیں گے کہ اگر کسی اور دین پہ چل کے میرے پاس آئے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا؟ اور انٹیوشن کا رول بتائیے گا. بہت شکریہ. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ واقعی خاصی گہری ہے. باقی یہ جو آپ نے 6-7 کی بات کی ہے نا جی، تو یہ اصل میں سمبولک قسم کا ہے. یہ جو یہی تو میں کہتا ہوں کہ اس کو اگر اس طرح نشان لگا کے تلاش کیا جائے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. یہ اللہ کی کائنات بڑی وسیع ہے اور ہی از ایوری ویئر. جو صوفی کیا کہتے ہیں؟ پریزنس آف گاڈ. پریزنس ہم تو کہتے تو یہ بھی اللہ نے کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، بٹ وی ڈو ناٹ فیل دا پریزنس آف گاڈ. ہی از ایوری ویئر. وہ آپ کی شاہ رگ کے قریب ہے. اور وہ جو بات ہے نا، یہ ابھی ٹائم نہیں تھا ورنہ من عرف نفس فقط عرف ربہ، جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کا قول ہے اور یہ حدیث ہی نہیں ہے. غالباً امام تیمیہ صاحب بھی کہتے ہیں، بٹ اٹ از اے ویری اسٹرانگ حدیث. یا ہو سکتا ہے حضرت علی روایت حضرت علی کی ہو. یہ بہت اہم ہے اور آج کل کے سائیکالوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں. دیکھیں نا، سیلف آئیڈیل، یہ جو آپ کہتے ہیں نا جو نان مسلم والی بات کہ وہ کہاں پہنچے گا، یہ جو ہے ایڈلر، الفرڈ ایڈلر بہت بڑا سائیکالوجسٹ تھا جس نے وہ انفیریارٹی کمپلیکس ہو گیا. وہ کہتا ہے یہ انسان سیلف آئیڈیل اس کے اندر ہوتا ہے، سیلف آئیڈیل. تو سیلف آئیڈیل جیسا ہوگا انسان ایسا ہی آگے اسی طریقے سے بڑھے گا، چاہے وہ مسلم ہے یا نان. مسلم کے لیے یہ ہے کہ وہ اب دیکھیں نا جی، اب قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سب سے زیادہ فورسفل کانسیپٹ ہے وہ ہے کانسیپٹ آف گاڈ. پوری دنیا میں، پورے دنیا کے مذاہب میں موسٹ فورسفل اور توحید، اور وہ جو، اور یہ میں سے سائنٹیفک بھی کہتا ہوں. اب اگر آپ اور میں اور ہم سب سوچتے کہ یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا، وہ ایٹم ہوگا، وہ انرجی ہوگا، وہ ایسے ہوگا، وہ ایسے ہوگا، یا وہ اس کے کس طرح، جس طرح ہندوؤں میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ 12,000 بازو ہیں، وہ یہ وغیرہ وغیرہ ایسے ایکسپلین کریں گے.
تو جب ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس کی یہ پاور بھی ہے، یہ پاور بھی ہے، یہ پاور بھی ہے، یہ پاور بھی ہے، تو دین آپ کا سیلف آئیڈیل وہ بن جاتا ہے، اور اس سیلف آئیڈیل کے درمیان میں آپ کو جو گائیڈ کرنے والا ہے دیٹ از پرفیکٹ مین، جو یہ پیغام جس کو ملا ہے، لایا ہے، جو ذریعہ ہے، تو پھر آپ کو وہی سٹیجز طے کرنی ہیں۔ باقی جو باتیں ہیں یہ سیلف پیوریفیکیشن کی یا ایون اسپرچویلٹی کی یا صوفیاء کی، یہ اسپیشلائزیشنز ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں نا، فلاسفر ہوتے ہیں کسی معاشرے میں، میتھمیٹیشین علیحدہ ہوتے ہیں، فلاسفر علیحدہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، جو جورسٹ بڑے بڑے نامی گرامی تھوڑے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو صوفی ہیں یا مسٹک ہیں یہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ اسپیشلائزڈ فیل ہے، اور یہ اسپیشلائزڈ فیل ہے جس کو یہ معرفت کی بات یا اس کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی بات ہے، اور اس میں بھی وہ سیلف آئیڈیل کی اور گائیڈ کی بڑی ضرورت ہے۔ انسان کا اپنا ایفرٹ اس میں شامل ہے، لیکن وہ جب تک کوئی گائیڈ نہ ہو، علمی طور پہ بھی فکری طور پہ بھی، علمی طور پہ آپ خدا کا کلام بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اس میں فکری طور پہ اس کا تجزیہ بھی کرتے ہیں، غور و فکر، تعقل، تعلم، تدبر، یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور ساتھ آپ کا کوئی گائیڈ بھی ہوتا ہے اور آپ ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ اپنے ایک سیلف آئیڈیل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ون may not and may never be able to achieve that goal، یہ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں، لیکن کوشش تو وہ فکر ارکس بقدر ہمت اوست والی بات ہے، تو اس میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ سوال تو جو انہوں نے کیا تھا وہ تو آپ نے جواب کے ساتھ تک دیا، تو وہ تو وہی بتائیں گے۔ میں ایک بہت مختصر سا سوال ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے ریسرچ شروع کی اس فیلڈ میں، آپ نے جب شروع میں بتایا کہ جب آپ نے وہاں سے ایبٹ آباد سے پھر اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کی اور اس کے بعد اس طرف آپ راغب ہوئے، جب ریسرچ کی ایک انتہا پہ آپ پہنچے تو کیا اس کے بعد آپ کے اندر کوئی روحانیت کی چینجز آئی جس کی بنیاد کے اوپر جو آپ کا تجربہ آج ہے وہ بلینڈ ہوا ہے اس تجربے کے ساتھ کہ جو آپ نے ایکوائر نالج کی ہے؟ کیا ان دونوں میں کوئی ربط آپ نے ابھی محسوس کیا کہ اوپر سے اگر آپ کو اس کا ریویلیشن ہوئی ہے اور ادھر سے آپ نے وہ ریسرچ جو کی ہے اس کے اندر ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہوئی ہے؟ یہ ذرا بتا دیجیے گا۔ دیکھیں وہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے، جو میں ڈاؤٹس وغیرہ اور سارا کچھ تھا، تو وہ ایک اب یہ یعنی انکشاف ہوتا ہے بندے پہ، یہ چیزیں منکشف ہوتی ہیں ریسرچ سے، باقی اور آبزرویشن سے، مشاہدے سے اور ریسرچ سے، کہ یہ چیز جو ہے یہ صحیح ہے، اور ڈاؤٹس کلیئر ہوں تو وہ مثال کے طور پہ یہ خدا کی وحدانیت کا قائل ہونے کے بعد لیے میرے پاس یعنی مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ یار سردار صاحب یہ کیا آپ ڈو یو ریئلی بلیو کہ گاڈ ایگزسٹ، اور کافی عمر کا بندہ ہے اور میرے خیال میں حج بج بھی کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھے، بہرحال تو میں نے اسے کہا یار میں نے تو خدا کو دیکھا نہیں ہے، بٹ آئی واز آلسو ان ڈاؤٹس، لیکن یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے اس میں جو بہت ساری باتیں ہیں اس میں یہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ کوئی ڈیزائن ہے، دیر از اے ڈیزائن ان ہول دس پروسیس۔ یہ میرے جسم میں بھی، میری تعلیم اور ان سارے معاملات میں بھی، اور اس کائنات کی تخلیق میں بھی دیر از اے ڈیزائن، اور ڈیزائن ہر جگہ کریکٹیو میئرز ہے، ہر جگہ کریکٹیو میئرز، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزائن ہے تو پھر کوئی ڈیزائنر ہے نا، اور وہ ڈیزائنر جو ہے وہ ایک ہی طرف جاتا ہے، یعنی ایک ہی لگتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی وہ ٹکراؤ نہیں لگ رہا،
یہ مثال کے طور پہ یہ جو فزکس کے لاز ہیں، یہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ کائنات ساری میں بلینز آف لائٹ ایئرز دور بھی اور ہر جگہ ایک جیسے ہیں. دے آر اپلیکیبل ناٹ اونلی ہیئر، حالانکہ وہ گئے تو نہیں، لیکن یہی لاز وہاں بھی اپلیکیبل ہیں. تو یہ ہر جگہ لاز ایک ہی طرح کے اپلیکیبل ہیں سارے لاز. تو دیئر فور یہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیزائنر ہے اور وہ ایک ہی ہے. میرا نام جاوید اطہر ہے. ماشاءاللہ سردار ارشاد شاہین صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، بہت معلوماتی اپنے سبجیکٹ پہ. میں 2 باتوں کا اضافہ آپ کی اجازت سے چاہ رہا ہوں. آپ نے تقریر میں فرمایا کہ حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ باری ہے. یہ ایکچولی قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں، قرآن کی آیت ہے. دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ذرا پلیز مجھے، یعنی آئی ایم ناٹ ویری کنفرمڈ، یہ اگر قرآن کی آیت ہے تو پھر اور بھی بڑی، یہ ذرا کوئی تصدیق اگر صاحب کرنا چاہیں. یہ قرآن کی سورۃ انعام کے اندر یہ مضمون 2 دفعہ تک کتب علی نفسہ رحمہ میں لکھ دیا ہے کہ میں انسان پہ رحم کروں. اور یہ بخاری شریف کی ایکچولی حدیث ہے. ہاں وہ میں حدیث کی بات کرتا ہوں. کوٹ نہیں کر پاؤں گا، وہ ایسے اس سے ملتی میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ میں نے مخلوق میں نہیں، 99 اپنے پاس رکھے. میں حشر میں انسان پہ رحم کروں گا. نہیں، وہ یہ جو ہے نا، میں نے صوفی جو ایگزیکٹلی یہ جو ورڈز ہیں نا یہ قرآن کی آیت کے ہیں کہ نہیں، وہ جو میرے غضب پہ نہیں وہ کوشچن کریں آپ. یہ اس طرح ہے کہ جس میں محی الدین ابن العربی کے جو 3 4 5 بکس میں نے پڑھی ہیں، سیلف ڈسکلوجر آف گاڈ، یہ ولیم چٹک کی، اور دا کاسماس آف دا سول، وہ دا کاسماس آف سول، اس میں بھی اور 2 3 اور میں بھی، اور اس کو میں نے باقاعدہ اتھینٹیکیٹ کیا ہے کہ اس میں حدیث کا ذکر ہے کہ حدیث میں یہ کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر حاوی ہے. سر میرا سوال آپ سے یہ، آپ نے کیونکہ خدا کے بارے میں بات کی ہے، اور اگر ہم مولانا رومی کو بھی پڑھتے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے ہر جگہ خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ پایا کہ خدا جو ہے وہ آپ کے دل میں ہے. تو ایک تو آپ اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ ایکسپلین کریں کہ قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ خدا نے خود کہا ہے کہ میں انسان کے دل میں رہتا ہوں. تو اس کو ایکسپلین کریں کہ ایک انسان کیسے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے اپنے دل میں، اس کا کیا پروسیس ہوگا. اور دوسرا، ایک مولانا رومی نے 1 2 جو انسانی ایموشنز ہیں اس پہ بڑی بات کی ہے. ایک تو پین کے اوپر، پلیئر کے اوپر بات کی ہے. تو پین کے بارے میں مولانا رومی صاحب کہتے ہیں کہ دا کیور آف دا پین از ان دا پین. جو آپ کا زخم ہے یا جو آپ کا وونڈ ہے، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے خدا کی روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ وہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور خدا کو کیسے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. آپ نے جو کہا کہ خدا من کے اندر رہتا ہے، اور صوفیاء یہ کہتے ہیں، اور جلال الدین رومی نے بھی یہی کہا ہے. دیکھیں، آپ اپنے آپ کو باہر تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرنا چاہیے رائٹ فرام یور چائلڈہڈ. باہر آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، اور اس کے بعد آپ کی اپنی آئیڈینٹی، آپ کو ایک نام دیا جاتا ہے، پھر آپ رشتے بنتے ہیں. تو وہ پھر آپ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیزائنر کی طرف بھی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو یہ جو یہاں بھی جو میرے رشتے ہیں تو یہ تو یہاں تک کے ہیں، تو یہ باقی یہ جو وسیع کائنات ہے یہ کیا ہے یہ. تو پھر آپ واپس پلٹتے ہیں ٹورڈز یور سیلف. آپ پھر یہ تو آپ پہلے باہر آپ کو تلاش کر رہے تھے نا، آپ اپنے آپ کو آپ باہر تلاش کر رہے تھے. آپ کی آئیڈینٹی دوسرے لوگوں کی وجہ سے، اور باہر والوں کی، اور انوائرنمنٹ کی، اور سوسائٹی کی وجہ سے. اب آپ اپنے اندر جب جھانکتے ہیں، جب وین یو ریمین ود یور سیلف، جب آپ اپنے آپ پہ غور کرتے ہیں، جب آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ خدا پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں.
یعنی اسی لیے وہ حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کا جو سسٹم ہے یہ مثلا آپ کا دل ہر وقت دھڑک رہا ہے, یہ سارا پروسیس آپ کا جو ہے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ کوئی کسی طرح چل رہا ہے. تو وٹ از دیٹ, وہ ہر وقت چلتا ہے اور آپ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں اپنے جسم کو. تو یہ اپنی طرف اندر کی طرف جھانکنے کا نام ہے. تو اس سے پھر انسان انلائٹنڈ ہوتا ہے. لیکن اس میں پھر یہ جو آگے باقی بات صوفیوں والی ہے نا, اس میں پھر پریکٹسز کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ایک آرڈینری چیز نہیں ہے. دوسرا وہ جو آپ نے زخم کی بات کی وہ بڑی پتے کی بات ہے کہ یہ زخم جو ہے وہ زخم سے ٹھیک ہوتا ہے. برز و جاجے دوست زن سنگ دوست زن والی بات, وہ ذرا آگے کی بات ہے. اس لیے اس کو یہ اتنا آسانی سے وہ یا مختصر وقت میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. السلام علیکم سر, میرا نام محمد رفاقت ہے. سوال میرا یہ ہے, آپ نے گفتگو میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروائے تھرو ہیومنس, انسانوں سے. تو انسانوں میں تو آپ جس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ تو ہم ہیں, آپ ہیں. مگر جو دوسرے سیکٹس ہیں, جیسے دوسرے جو ریلیجنز ہیں, جو کوئی آگ کی پوجا کرتے ہیں, کوئی ڈفرینٹ جو ان کے مائنڈ آف تھاٹس کے جو لوگ ہیں, تو ان سے کیا ان کا نہیں تھا کہ ان کو یہ تو ہم سنتے ہیں کہ بائی برتھ وہ اسلام پر ہی پیدا ہوتے ہیں, مگر آگے جس نے جتنی اپنی اس کی ایفرٹ لگانی ہے وہ پہنچ جاتا ہے کہ ریئل گوڈ کون ہے, وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. ایک تو یہ سوال ہے میرا کہ آپ اپنی ریسرچ کے تناظر میں کیا اس کو دیکھتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ اب جو موجودہ دور ہے اس میں ٹرو اسپرچول تھراپسٹ آپ کس کو دیکھتے ہیں, کیونکہ اگر ہم یوتھ جو ہیں کسی کو سننا چاہیں, کسی کو پڑھنا چاہیں, تو ایک یہ بھی میرا سوال ہے. یہ دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کون سا اسپریچولسٹ ہو, اس کو آپ فالو کریں. تو جو پہلے والی بات ہے وہ آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات انفینٹ ہے, اور اس کا جو مخلوقات ہیں وہ بھی انفینٹ ہے. وہ اگر سب کو, وہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ایک طرح کا بنا دیتا, اگر میں چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا. تو وہ اس کی جو مصلحت کے, اس کی وزڈم کے خلاف ہے. تو وہ اس کو اس کے اپنے جو ہے پروگرام, اس کے مطابق اس کا ہے سلسلہ جو ایٹ اے لارجر. ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ ہم جو سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کس راہ پہ چلنا ہے, کس بیلیف پہ چلنا ہے, تو ہم نے اپنے لیول پہ بات کرنی ہے. باقی اگر دیکھیں نا, وہ جو قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی ہے اس کا وہ خدا حالت نہیں بدلتا. اور اسی طرح ایک یا دو جگہ پہ اور میں نے پڑھا کہ جو قوم ٹھیک ٹھاک کام کرتی ہے, چاہے وہ نان مسلم بھی ہو, تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چھیڑ نہیں ہوتی کہ جی اس کو تباہ کر دے. اس کو اسی طرح ریوارڈ کیا جاتا ہے. تو یہ آگے والی بات جو ہے نا, وہ جنت جہنم والی بات میں نہیں کر رہا, میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. تو میں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی آپ کے سوال سے کہ مجھے قرآن کی میں ایک آیت میں نے 2 جگہوں پہ پڑھی اور مجھ پہ ذرا اثر بھی ہوا. وہ یہ ہے دونوں جگہوں پہ ایک ہی طرح کی کہ ان لوگوں نے اللہ کی اتنی قدر نہیں کی جتنا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ وہ جی اللہ کی قدر کرو, اللہ قدر کرو, اللہ ناراض ہو گیا, اس کی قدر کرو, وہ کوئی اس کی زیادہ عظیم ہو جائے گا عظمت. اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کی کو اتنا نہیں پہچانا جتنا اس کا حق ہے, کیونکہ وہ سب سے بڑی شخصیت تو وہی تھے. تو اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے ان آیات کا کہ بھائی آپ نے جو میں نے بنایا, جو میرے کمالات ہیں, ان کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. جو سائنس جس کو کہتے ہیں, جو کائنات. اب مثال کے طور میں اس کی مثال دیتا ہوں. اب اگر ایک پینٹر ہے,
اس کی آپ نے پینٹنگ اس نے بے شمار بنائی، ہزاروں سینکڑوں ہزاروں، اور اس میں آپ نے اس کی پینٹنگ کی کوئی قدر نہیں کی، ایسے ہی گول مول بات کر دی یا کبھی کبھار کچھ کر دیا. تو آپ کہیں گے مجھے اس سے عقیدت ہے، تو وہ تو آپ کو کہے گا کہ نہیں تمہیں مجھ سے کوئی عقیدت نہیں، کیونکہ تم نے میری ساری پینٹنگ دیکھی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہی تو اقبال بھی ساری عمر کہتے رہے. اور میں نے بھی یہ کتاب اسی لیے لکھی کہ یہ سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، وہ آپ نے ان کو دے دی، ادھر اپنے پاس ثواب رکھا ہوا ہے اور بس تصویر رولنا رکھا ہوا ہے. سر میرا نام واجد علی ہے اور پنجاب یونیورسٹی شعبہ صحافت سے میرا تعلق ہے. سر قرآن کریم کی آخری صورتوں میں ایک صورت ہے، اس کی ایک آیت کی تشریح ہے کہ جب اللہ اس پوری کائنات کو مطلب آخرت سے پہلے اس کو سب کچھ کو ڈسٹرائی کر دے گا تو یہ 2 ڈائمینشنل مطلب ایک چادر کی طرح اس ساری کائنات کو لپیٹ دے گا. سر میں سائنس کی ایک تھیوری پڑھ رہا تھا، اس تھیوری کے مطابق کائنات کی جو سپیڈ ہے وہ لکھ رہے تھے کہ اٹ از ریڈیوسنگ ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ the speed of the universe and all the stars in this universe is reducing with the passage of time. سر تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آئے گا کہ پورا کا پورا کائنات ریسنٹلی یہ ملٹی ڈائمینشنل یونیورس ہے، ایک ایسا پوائنٹ آئے گا کہ یہ 2 ڈائمینشنل بن جائے گا. سر تو آپ کے ریسرچ کے دوران اگر آپ کو کیسے ایسے حقائق کا پتہ چلا ہو، کچھ ایسے انٹرسٹنگ چیزوں، میرا فیوچر میں اس حوالے سے ریسرچ کرنے کا ارادہ ہے کہ اس دن سر میں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا 2 ڈائمینشنل ہو جائے گی؟ جی سر، پورا اس کا اس تھیوری کے مطابق یہ جو پورا کا پورا کائنات ہے یہ 2 ڈائمینشنل اسپیس بن جائے گی، مطلب ہموار ہو جائے گی. ریسنٹلی یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے سر. تو اگر آپ کے مطلب اس حوالے سے کوئی ایسے فائنڈنگز ہے جو مطلب ہمیں مزید اس حوالے سے رہنمائی دے سکتے ہیں، میرا فیوچر میں سر اس حوالے سے ریسرچ کرنے کا ارادہ ہے سر. نہیں یہ دیکھیں، یہ ایسے وہ جو جس طرح ہمارے یہاں پہ وہ جو یوٹیوب اور ویڈیو والے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے پاپولر ہونے کے لیے اس طرح کی گپ مار دیتے ہیں یہ کہ 2 ڈائمینشنل ہو جائے گی کائنات. یہ بالکل ایسے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس طرح کا کوئی ایسے میں نے اپنی ریسرچ میں نہیں دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ ارشاد صاحب کا کہ اتنے اہم موضوع پہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا یہاں پہ اظہار کیا، اور آڈینس کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے موضوع کو بڑے تحمل سے سنا اور بڑے اہم سوالات اس پہ اٹھائے. یقیناً یہ جو موضوع تھا یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو چند گھنٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ زندگی کے اہم سوالات کے متعلق ہے کہ یہ کائنات کب وجود میں آئی، کیسے وجود میں آئی اور کیوں وجود میں آئی. یہ فلسفے کے بڑے سوالات ہیں جنہوں نے ہمیں تہذیب کے ہر دور میں متاثر کیا ہے، اور ان سوالات کے جوابات ہر ذہین انسان نے تلاش کرنے کی کوشش کی. جب ہم ان سوالات کے جواب آبزرویبل فینومینا کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سائنس کی ڈومین میں داخل ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ارشاد صاحب نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. سائنس موجودات کا علم ہے، یہ ٹھوس، مائع اور گیس کا علم ہے، یہ کائنات میں موجود جو ابھی تک ڈسکوریبل 118 ایلیمنٹس ہیں یہ ان کا علم ہے، اور یہ انسان کے علم کی داستان ہے جو ڈاکٹر صاحب نے چند منٹوں میں، چند لمحوں میں جو ہے نا وہ سمیٹی ہے. اس کے علاوہ میٹا فزکس کے بارے میں بھی انہوں نے روشنی ڈالی. میٹا فزکس ماورائے وجود کا علم ہے جو وحی کے ذریعے، وجدان کے ذریعے اور صوفیاء کے ذریعے ہم تک منتقل ہوتا ہے. اور یہ فزکس اور میٹا فزکس کا جو ڈائلاگ ہے یہ تاریخ میں چلتا رہا ہے، اور جب ہم اس کا مقدمہ پیش کرتے ہیں علمی طور پر تو ہم دونوں طرح کے جو ہے وہ دلائل رکھتے ہیں کہ کون سا علم ہمیں سرٹینٹی کے ساتھ بتاتا ہے. آج کی گفتگو میں جو بیسک پریمائز تھا وہ یہ کہ جو ریلیجین کے ذریعے ہمیں فائنل ٹروتھس ریویل کیے گئے ہیں سائنس ان کو ویلیڈیٹ کرتی ہے، لیکن جو دوسرا مقدمہ سائنس کا تھا وہ شاید اتنی جو ہے مستعدی کے ساتھ پریزنٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ سائنس فائنل ٹروتھ کلیم ہی نہیں کرتی. تو جب آپ میٹا فزکس کو
فزکس سے ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایک ڈینجرس ڈومین میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ فزکس کی انڈرسٹینڈنگ میٹر کے حوالے سے آج سے 2000 سال پہلے مختلف تھی، 1000 سال پہلے مختلف تھی، 500 سال پہلے مختلف تھی، آج سے 50 سال پہلے بھی مختلف تھی، آج سے 5 سال پہلے بھی مختلف تھی۔ جب ہبل ٹیلیسکوپ لانچ کی گئی تو فزکس کے بارے میں اس نے ہمیں ڈیفرنٹ انفارمیشنز بتائیں۔ جب جیمز ویب کے ذریعے انفارمیشن آ رہی ہے تو ہمیں ڈیفرنٹ انفارمیشن بتا رہی ہے۔ تو یہ ایک تشنگی اس ڈائلاگ میں رہی ہے کہ جب ہم جو ہے نا ان دونوں کا، سائنس کا اور اسپریچویلٹی کا کنیکشن ڈرا کرتے ہیں تو ہم فائنلٹی آف ٹروتھ کہاں پہ رکھیں گے، اور اس فائنلٹی آف ٹروتھ کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، اور جس طرح سے ہم میٹر کو پوری پریسیشن کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں سائنٹیفک ڈومین میں، کیا اسپریچویلٹی کو ہم اس پریسیشن کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نالج کی وہ باؤنڈریز وہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں اسپریچول ڈومین میں جو سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ ہوں، ویریفائیبل ہوں اور ہر ایک کے لیے ٹروتھ ہو؟ سائنس کی جو کتاب پاکستان کے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے وہی سکول وہی امریکہ کے اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہی بھارت کے اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہی اسرائیل کے اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ کیا اس طرح کا کلیم اسپریچویلٹی کے متعلق کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرح کا کلیم ریلیجیس ٹریڈیشن کے بارے میں کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا جو مقدمہ میرے خیال میں کمزوری کے ساتھ پیش کیا گیا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم فائنل ٹروتھ کے علمبردار ہیں، ہماری ریلیجیس ٹریڈیشن یہ سب سے بہتر ہے اور ہمارے پاس کائنات کی بنیادی سوالات کے جوابات پوری صداقت کے ساتھ موجود ہیں، اسپیکر نے بھی وہی مقدمہ پیش کیا اور سوالات سے بھی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کسی کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس سب سے بہترین جوابات ہیں، لیکن ان بہترین جوابوں کے ساتھ شروع ہونے والی قوم نے آج تک ویکسین نہیں ایجاد کی، ایروپلین نہیں ایجاد کیا، خوردبین نہیں ایجاد کی، دوربین نہیں ایجاد کی، نہ یہ ہبل ٹیلیسکوپ انہوں نے بھیجی فضا میں، نہ ہی انہوں نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھیجی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے کریٹیکلی پوچھنے چاہیے، یہ نہیں کہ ہم واہ واہ کر کے اٹھیں کہ ہم فائنل ٹروتھ کے علمبردار ہیں، ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی سچائی موجود ہے، ہم علم کے سب سے بڑے پیروکار ہیں، ہم علم کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، لیکن جب علم میں کنٹریبیوشن کی بات آئے تو ہمارا جواب یہ ہو کہ ہمارا تو ایمان کمزور ہے، ہم نے تو کائنات کو صحیح طریقے سے اسٹڈی نہیں کیا، ہم نے تو اللہ کی نشانیوں کو نہیں کیا۔ پھر جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو اسٹڈی کیا ہے ہم ان کو جہنم میں کیوں پھینکتے ہیں؟ تو یہ وہ ڈائیکاٹمی ہے علم کی جو علمی گفتگو میں بیان کرتے ہوئے ہر طرف کے مقدمے کو پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری امپارشیلٹی کے ساتھ اور پوری نیوٹریلٹی کے ساتھ پریزنٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ ہماری جو نوجوان نسل ہے نہ وہ علم کے پیرائے کو سمجھے گی، نہ وہ علم کے پیرائے کو پیش کرنے کے لیے جو دلیل ضروری ہے اس کو سمجھے گی، نہ وہ یہ سمجھے گی کہ کون سی دلیل کا کیا وزن ہے اور کس وزن کی بنیاد پر کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ جب تک ہم اس طرح کی علمی گفتگو جو انکمفرٹیبل ہے، جو ہمیں انکمفرٹیبل کرتی ہے، جو ہمارے عقیدے کو کویسچن کرتی ہے، جو ہمارے مروجہ رسم و رواج کو کویسچن کرتی ہے، جو ہماری انٹلیکچول ٹریڈیشن کو کویسچن کرتی ہے، اس کو ہم اس طرح سے انسائسولی پریزنٹ کرنے کا اور کویسچن کرنے کا آرٹ نہیں سیکھیں گے، ہم آگے نہیں جا سکیں گے۔ میری سر سے یہ گزارش ہے کہ یہ بڑا بہترین فورم ہے، میں دوسری نشست میں یہاں پہ آ رہا ہوں، یہاں پہ پینل ڈسکشنز رکھی جائیں جہاں پہ کمپیٹنگ ویوز رکھے جائیں تاکہ ہم اس علمی روایت کو آگے بڑھا سکیں اور اس معاشرے میں ایک اعلیٰ فکری ٹریڈیشن کو پروان چڑھا سکیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا بہترین مقدمہ کیا۔